ایران میں رجیم چینج کی بھی بات ہو رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جغرافیائی تبدیلیاں لائی جائیں گی۔ امریکی سفیر نے چند روز قبل یہ کہا کہ 2 ریاستی فارمولہ تو ماضی کی بات ہے۔ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ المیہ یہ ہے کہ بہت سارے عرب ممالک جو ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلم امہ کی خاموشی جو ہے وہ میننگ فل ہے۔ دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس۔ السلام علیکم، سنو نیوز ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں رانا کیسر۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایران اور اسرائیل کی جنگ کے حوالے سے۔ اس جنگ کا پس منظر کیا ہے اور کیا یہ جنگ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے گی، اور کیا یہ جنگ دنیا کو تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جائے گی؟ کیا مشرق وسطیٰ میں جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں؟ کیا فلسطین اور اسرائیل کا 2 ریاستی فارمولہ جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے؟ ناظرین، اسرائیل نے جمعے کی صبح ایران پہ حملہ کیا۔ ایران کے جوہری ٹھکانوں پہ اٹیک ہوا۔ ایران کی قیادت، ملٹری قیادت اور ان کے سائنسدانوں کو شہید کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں ایران نے ریٹیلیٹ کیا، اور اس وقت دونوں ملک حالت جنگ میں ہیں اور پورا خطہ اس جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اس جنگ کا پس منظر ناظرین یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے، اس کے تحت ایران کو جوہری طاقت حاصل کرنے سے روکنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سارے خطے میں ایران کے علاوہ تمام ممالک مشرق وسطیٰ کے جو ہیں وہ امریکی حمایت یافتہ ہیں، سیاسی، معاشی اور سفارتی لحاظ سے وہ امریکہ کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات ہیں۔ ایران واحد ملک ہے جس سے اسرائیل کو خطرہ ہے، اور چونکہ اسرائیل امریکہ کی مدد سے اپنے گھنونے عزائم کی تکمیل کے لیے فلسطین میں اور غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ ناظرین، اس ساری صورتحال کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ پہلی دفعہ صدر بنے تو اس وقت یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ یہ وہ پہلا پریکٹیکل سٹیپ تھا جو 2 ریاستی فارمولے کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے غزہ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2015 میں ایک جوہری معاہدہ تھا جو 2016 میں صدر ٹرمپ نے ختم کر دیا، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ ایران کو روکا جائے کہ وہ جوہری طاقت حاصل نہ کر سکے۔ پچھلے 20 سال میں انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی نے اس حوالے سے کوئی کنسرن شو نہیں کیا۔ اچانک اسرائیل کے حملے سے ایک دن پہلے IAEA یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ ایران یورینیم انریچمنٹ کی جو اوبلیگیشن تھی اس کو کراس کر چکا ہوا، اور ان کا کہنا تھا کہ ایران 60% پیورٹی جو ہے وہ یورینیم انریچمنٹ میں حاصل کر چکا، جبکہ جوہری طاقت بننے کے لیے 90% پیورٹی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب اٹیک ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرالل کیا واقعات ہیں، کیا اسٹریٹجی ہے، کیا بیانیہ ہے۔ امریکہ ایران کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ڈائیلاگ کرے اس معاملے پہ، اور دوسری طرف امریکہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ایران نے ریٹیلیٹ کیا تو وہ اسرائیل کی مدد کرے گا۔ تو اس سے تو بڑا کلیئر ہمیں میسج ملتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ امریکہ کی حمایت سے ہو رہا ہے۔ ایران پہ حملے سے پہلے مشرق وسطیٰ میں جو تبدیلیاں آئیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عراق میں ایک امریکی حمایت یافتہ حکومت انسٹال ہوتی ہے۔ اس کے بعد شام میں بھی ایسا ہی ہوا، اور شام میں جو نئی حکومت آئی تو امریکی صدر نے اپنے حالیہ دورہ سعودی عربیہ کے دوران شام سے جو سینکشنز تھیں وہ اٹھا لی۔ تو اس سے لگ رہا ہے کہ اس پورے خطے میں امریکی عزائم اور اسرائیل کے عزائم جو ہیں وہ کامیابی کی طرف آگے بڑھ رہے۔ اب ان کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ ہے ایران۔ اب ایران کو کس طریقے سے روکنا ہے؟ تو یہ ایک اٹیک ہوا، اس کی جوہری
ٹھکانوں پہ اس کی ملٹری لیڈرشپ کو مار دیا گیا۔ ایران میں رجیم چینج کی بھی بات ہو رہی ہے، اور اس رجیم چینج کے لیے ایران کے عوام کو ڈائریکٹلی مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل ایران کی عوام کے خلاف نہیں ہے، وہ ایران کے حکمرانوں کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا ایرانی عوام اپنی حکومت، اپنے لیڈرز کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا ناظرین بڑا کلیئر ہے۔ ایجنڈا یہ ہے کہ امریکی سفیر نے چند روز قبل یہ کہا کہ 2 ریاستی فارمولہ تو ماضی کی بات ہے، اب کوئی 2 ریاستی فارمولہ موجود نہیں۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تو پہلے ہی بنا دیا گیا تھا، اور اب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ مشرق وسطیٰ میں جغرافیائی تبدیلیاں لائی جائیں گی۔ اور وہ کیسے؟ جب یہ 2 ریاستی فارمولہ ختم ہوگا، یا جس کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں، تو وہ فلسطین نامی ریاست کا وجود ختم ہو جائے گا، اور وہ کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ایک اسرائیلی ریاست جو ہے وہ رہے گی، اور مسلمان جو ہیں پیلسٹائن کے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کسی اور مسلم ملک میں جا کے پناہ لے لیں، وہاں پہ رہائش اختیار کر لیں۔ اس ساری صورتحال میں انٹرنیشنل کمیونٹی کا کردار بھی ہمارے سامنے ہے۔ کچھ لوگ تو فین سٹرز ہیں اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے سیاسی، سفارتی اور معاشی تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی ہیں اور اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں۔ اور المیہ یہ ہے کہ بہت سارے عرب ممالک جو ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، سوائے کنڈیمنیشن کے۔ وہ جو ایک روٹین کی اسٹیریوٹائپ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، جسے ہم کلیشے اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں، وہ آ رہی ہیں۔ تو اسرائیل کو کون روکے گا؟ تو ایک ہی ملک تھا اس پورے خطے میں، مشرق وسطیٰ میں اور گلف ریجن میں، وہ ایران تھا۔ اب ایران کے خلاف صاف آراؤ ہو چکے ہوئے ہیں۔ ایران کس حد تک ریٹیلیٹ کرے گا؟ کیا یہ ایک ایسا نقطہ آ گیا ایران کی تاریخ میں کہ ایران ڈو اور ڈائی، ناؤ اور نیور والی سچویشن میں پہنچ چکا ہے؟ اب کیا انتہائی اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں؟ ایران کی لیڈرشپ تو کہہ رہی ہے کہ دنیا دیکھے گی کہ اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا، لیکن کیا ایران اس معاملے میں پریکٹیکلی اسرائیل کے خلاف جو وہ چاہ رہا ہے، جو سوچ رہا ہے اور جو وہ پیغام دے رہا ہے، وہ کر پائے گا؟ یہ دیکھنے کی بات ہے۔ لیکن اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور امریکی اتحادیوں کا اس کے ساتھ جو گٹھ جوڑ ہے اسرائیل کے ساتھ، وہ ہمارے سامنے ہے۔ سب سے بڑا سوال اس وقت یہ ہے کہ مسلم امہ کہاں ہے؟ مسلم امہ ہمیشہ کی طرح ایک خاموش تماشائی کے طور پہ رہی۔ ہم نے دیکھا کہ عراق میں کیا ہوا، لبنان میں کیا ہوا، پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے، لیبیا میں کیا ہوا۔ تو مسلم امہ کی خاموشی جو ہے وہ میننگ فل ہے۔ دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس۔ اب اگلی بات آتی ہے اقوام متحدہ کی۔ اقوام متحدہ بھی اپنی افادیت کھو چکی۔ 1945 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو اس کے بعد لیگ آف نیشنز جو تھی، اس کے ناکام ہونے کے بعد اقوام متحدہ کا وجود عمل میں آیا، لیکن پھر اس کے بعد کولڈ وار کا ایرا ہوا، تو ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اقوام متحدہ میں بھی اپنے پنجے گاڑ لیے۔ تو کیا ایسی صورتحال میں چائنا اور رشیا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ وہ اس جنگ کو روکیں اور اسرائیل کو اس کے عزائم کی تکمیل کے لیے روک سکیں؟ ممکن نظر نہیں آتا۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ اب کتنی طویل ہوتی ہے اور اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ مقصد صرف یہی ہے کہ اس علاقے میں جغرافیائی تبدیلی لائی جائے، جیسے بات کی میں نے کہ 2 ریاستی فارمولہ اب ختم ہو جائے گا۔ کیا یہ واقعی ممکن ہوگا؟ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آئے گی؟ کیا مسلمان ممالک جو ہے وہ متحد ہو سکیں گے اسرائیل کے ان عزائم کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچنے دینے کے لیے؟ دیکھتے ہیں۔